وآل محمد. چند شعر سماعت فرمائیے گا. مصرع ہوا تھا تصویریں. کبھی مٹیں گی نہ اہل ادا کی تصویریں، یہ سب ہیں بنت نبی کی دعا کی تصویریں. او ہزار تیر تبرے کے میں ان پہ ماروں گا، ہزار تیر تبرے کے میں ان پہ ماروں گا. دکھائی دے گی جہاں الملا کی تصویریں، دکھائی دیں گی جہاں الملا کی تصویریں. نعرے صلوات کا سہارا دیے. نظم لکھنوی صاحب سے گزارش ہے کہ اذا خانے میں تشریف لیے اندر شعر سماعت فرمائیے گا. اور میرے نبی کے پسینے کی یہ فضیلت ہے، میرے نبی کے پسینے کی یہ فضیلت ہے. خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں، خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں. اور یہ کام بارہ اماموں نے کر دیا آسان، یہ کام بارہ اماموں نے کر دیا آسان. خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں. یہ بھی شعر خاص طور سے دیکھیے گا. وہ غلط ہو گیا تھا مصرع ثانی. یہ بھی شعر خاص طور سے. کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، نظم صاحب، کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، دکھائی دے گی اسے کربلا کی تصویریں، دکھائی دیں گی اسے کربلا کی تصویریں. نعرے صلوات. آئی نظم صاحب اب آپ کے سامنے مشہور و معروف نظم لکھنوی صاحب پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے. دائرے طویل میں ہے، راستے پر جونپور میں ساتھ میں ہے. یہ ایک سلوات ارشاد فرمایا وہی پڑھیں گے. قطع ملاحظہ ہو میں عرض کرتا ہوں کہ جری کے غیظ کے محشر کو روکنے کے لیے، سماعت کیجیے گا. سکینہ نام کی آیت اتار دیتا ہے، جری کے غیظ کے محشر کو روکنے کے لیے، سکینہ نام کی آیت اتار دیتا ہے.
شجاعتوں کے پیمبر کو صبر کرنا ہے، شجاعتوں کے پیمبر کو صبر کرنا ہے، یہ حکم صبر کا پروردگار دیتا ہے، یہ حکم صبر کا پروردگار دیتا ہے۔ اور ایک قطع حاضر کرم سماعت کریں گے۔ علی کا شیر ہے غازی، علمدار حسینی بھی ہے، وہ تیار مقتل میں چڑھائے آستینوں کو، ابھی بھی اتنی قوت گئے کٹے شانوں میں غازی کے، سکینہ گر صدا دے دے الٹ دے گا زمینوں کو، سکینہ گر صدا دے دے الٹ دے گا زمینوں کو۔ ایک سلوات ارشاد فرمائے تو کچھ شعرات۔ حاضر خدمت ہے بالکل سرخ رو اسلام کو باطل کو رسوا کر دیا، سرخ رو اسلام کو باطل کو رسوا کر دیا، بنت حیدر کو جو کرنا چاہیے تھا کر دیا، بنت حیدر مل ہی نہیں رہا اس میں، جو یاد آتے ہیں پڑھتے ہیں، بنت حیدر کو جو کرنا چاہیے تھا کر دیا، ہر طرف ہے یا محمد یا محمد کی صدا، ہر طرف ہے یا محمد یا محمد کی صدا، کربلا کو حسن اکبر نے مدینہ کر دیا، کربلا کو حسن اکبر نے مدینہ کر دیا۔ شعر ملاحظہ کیے، حرملا کی تیر اندازی بہت مشہور تھی، حرملا کی تیر اندازی بہت مشہور تھی، ایک ننھی سی ہنسی نے اس کو رسوا کر دیا، ایک ننھی سی ہنسی نے اس کو رسوا کر دیا، اصغر بے شیر کا رن میں ہی جانا تھا بہت، اور تبسم نے تو سونے پر سہاگا کر دیا، اور تبسم نے تو سونے مودی صاحب آئیے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
جو مومنین باہر تشریف رکھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں، مجلس کا وقت ہو چکا ہے اور مولانا موصوف بھی راستے میں تشریف لا رہے ہیں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سلام کے چند شعر ہے، سماعت فرمائیں کہ علی والوں میں خودداری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، علی والوں میں خودداری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، ستمگروں سے بیزاری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اور ہزاروں کروٹوں پر کروٹیں بدلی زمانے نے، ہزاروں کروٹوں پر کروٹیں بدلی زمانے نے، مگر شاہ کی عزاداری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، مگر شاہ کی عزاداری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اور حسینیت کے شیدائی نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے، حسینیت کے شیدائی نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے، فداکاری وفاداری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، فداکاری وفاداری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اور نبی کی ہمسری کا آج بھی دعویٰ ہے لوگوں کو، نبی کی ہمسری کا آج بھی دعویٰ ہے لوگوں کو، حسد کی دل میں چنگاری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، حسد کی دل میں چنگاری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہمارے خون کے گارے بنا کے دیکھ لے دنیا، ہمارے خون کے گارے بنا کے دیکھ لے دنیا، کہ تحریک فداکاری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اور چھپے چوری کہیں ایمان کہیں اسلام بکتا ہے، سماعت فرمائے کہ چھپے چوری کہیں ایمان کہیں اسلام بکتا ہے، جہاں میں چور بازاری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، جہاں میں چور بازاری جو پہلے تھی وہ اب بھی تھی۔ مقطع سماعت فرمائے کہ مرحوم منور صاحب کا کہ ہے کہ منور دشمن شاہ سے مروت اور ہم توبہ، منور دشمن شاہ سے مروت اور ہم توبہ، دلوں میں ان کے غداری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، دلوں میں ان کے غداری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ السلام کے چند شعر فرمائے کہ غم حسین ہو جب دل میں روشنی کی طرح، غم حسین ہو جب دل میں روشنی کی طرح، تو موت بھی نظر آتی ہے زندگی کی طرح، تو موت بھی نظر آتی ہے زندگی کی طرح، اور تو جو جاؤں گے جلے چراغ ہزاروں فضائے عالم میں، جلے چراغ ہزاروں فضائے عالم میں، نہ چمکا کوئی چراغ محمدی کی طرح، نہ چمکا کوئی چراغ محمدی کی طرح۔ اور جناب علیہ السلام کی شان میں کہ رجز لبوں پہ ہے بل ابروؤں پہ ہاتھ میں تیغ، رجز لبوں پہ ہے بل ابروؤں پہ ہاتھ میں تیغ، چلا شبیہ نبی دشت میں علی کی طرح، چلا شبیہ نبی دشت میں علی کی طرح، اور نشان فوج یزیدی کے تھر تھرانے لگے، نشان فوج یزیدی کے تھر تھرانے لگے، یہ کس نے دشت میں آواز دی علی کی طرح، یہ کس نے دشت میں آواز دی علی کی طرح، اور سکینہ بی بی ابھی آپ کو سکون کہاں، سکینہ بی بی ابھی آپ کو سکون کہاں، ابھی تو در ہیں قسمت میں تشنگی کی طرح، ابھی تو در ہیں قسمت میں تشنگی کی طرح۔ مقطع ارشاد فرمائیں کہ نگاہ حضرت عباس کی منور تھی، نگاہ حضرت عباس کی منور تھی، عدو کے واسطے شمشیر حیدری کی طرح۔ اور چند شعر بس نوحے کے ہیں، ارشاد فرمائیں مجھ سے گھبرا گی زینب
گھبرائے گی زینب بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھ کے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا ڈھونڈے گی جو تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے جو دیکھے گی کہ قاسم ہے نا عباس اکبر بھی نہیں پاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب سب لوگ جو پوچھیں گے کہ بازو پہ ہوا کیا یہ نیلی ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب کہہ دیجئے اکبر سے پھوپھی جانتی ہے آؤ صورت تو دکھاؤ سامان سفر کا کرو گھر جائے گی زینب گھبرائے گی زینب بیٹا علی اکبر جو وطن جائیں گے ناشاد آئے گی تیری یاد سونی تیرے سونے کی جگہ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب تمام اہل ملت سے گزارش ہے کہ عزا خانہ تشریف لائیں مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور مولانا صاحب تشریف لانے ہی والے ہیں کچھ ہی دیر میں مجلس شروع ہو جائے گی
بر محمد و آل محمد صلوات. ایک مطلع اور دو شعر سے اپنے مختصر سفر کا آغاز کرتا ہوں. دیکھیے گا نئے شعر ہیں کہ پاکیزہ لفظیں علم و ہنر اور چاہیے. مطلب دیکھیے گا پاکیزہ لفظیں علم و ہنر اور چاہیے، ارے کم ہے ابھی زباں میں اثر اور چاہیے. پاکیزہ لفظیں علم و ہنر اور چاہیے، کم ہے ابھی زباں میں اثر اور چاہیے. اور نام علی اذانوں میں لیتے ہیں اس لیے، شعر دیکھیے گا یہاں سے کہ نام علی اذانوں میں لیتے ہیں اس لیے، ہم کو عبادتوں میں اثر اور چاہیے. نام علی اذانوں میں لیتے ہیں اس لیے، نام علی اذانوں میں لیتے ہیں اس لیے، ہم کو عبادتوں میں اثر اور چاہیے، ہم کو عبادتوں میں اثر اور چاہیے. اور بھاگی سپاہ گھاٹ سے کہتے ہوئے یہی، بھاگی سپاہ گھاٹ سے کہتے ہوئے یہی، ارے لڑنا جری سے ہے تو جگر اور چاہیے. بھاگی سپاہ گھاٹ سے کہتے ہوئے یہی، بھاگی سپاہ گھاٹ سے کہتے ہوئے یہی، لڑنا جری سے ہے تو جگر اور چاہیے. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ لڑنا جری سے ہے تو جگر اور چاہیے، کہ ہر شب میں، دیکھیے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے بطور خاص شعر ہے کہ ہر شب میں ذکر فاتح خیبر کیا کرو، ہر شب میں ذکر فاتح خیبر کیا کرو، گر تم کو زندگی میں سحر اور چاہیے. ہر شب میں ذکر فاتح خیبر کیا کرو، گر تم کو زندگی میں سحر اور چاہیے. اور مقطع ملاحظہ فرمائے کہ گر تم کو زندگی میں سحر اور چاہیے، کہ موجز کرو ضرور ثنائے ابو تراب، موجز کرو ضرور ثنائے ابو تراب، گر شاعری میں فکر و نظر اور چاہیے. موجز کرو ضرور ثنائے ابو تراب، موجز کرو ضرور ثنائے ابو تراب، گر شاعری میں فکر و نظر اور چاہیے، گر شاعری میں فکر و نظر اور چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. مہندی بھائی اجازت ہو تو ایک مطلع اور کچھ شعر اگر وہ نہ ہو دامن وقت میں گنجائش ہو. کہ مطلع دیکھیے گا کمرے بنی ہاشم کا پچھلے سال کا مصرع تھا تو اس کا قافیہ بدل کے کچھ شعر کہے تھے. سعود فرمائے کہ خوش نہیں ہے زندگی سے کوئی بھی اچھی طرح، الف اے کا اس میں قافیہ تھا، اس میں قافیہ بدل کے شعر کہیں گے خوش نہیں ہے زندگی سے کوئی بھی اچھی طرح، ہو رہی ہے ہر طرف دھوکہ دھڑی اچھی طرح، ہو رہی ہے ہر طرف دھوکہ دھڑی اچھی طرح. یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے کہ مشکلوں کے درمیان سے اب گزرنا ہے ہمیں، مشکلوں کے درمیان سے اب گزرنا ہے ہمیں، ارے یاد کر لو اس لیے ناد علی اچھی طرح. مشکلوں کے درمیان سے اب گزرنا ہے ہمیں، یاد کر لو اس لیے ناد علی اچھی طرح. یہاں سے شعر دیکھیے گا کہ اس لیے پھینکا تھا پانی حضرت عباس نے. شعر دیکھیے گا مہندی بھائی، شعر دیکھیے گا کہ اس لیے پھینکا تھا پانی حضرت عباس نے، ارے یاد دریا کو رہے تشنا لبھی اچھی طرح. اس لیے پھینکا تھا پانی حضرت عباس نے، یاد دریا کو رہے، یاد دریا کو رہے تشنا لبھی اچھی طرح. اور یہ فقط شبیر تیرے عشق کا اعجاز ہے، یہ فقط شبیر تیرے عشق کا اعجاز ہے، ارے آنکھ پر چلتے ہیں تیرے ماتمی اچھی طرح.
یہ فقط شبیر تیرے عشق کا اعجاز ہے، یہ فقط شبیر تیرے عشق کا اعجاز ہے، آگ پا چلتے ہیں تیرے ماتمی اچھی طرح، اور ظاہر شبیر میں بھی نام لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، حقیقت ہے، حدیث کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ ظاہر شبیر میں بھی نام لکھا جائے گا۔ ارے جب رضا عباس سے مل جائے گی اچھی طرح، جب رضا عباس سے مل جائے گی اچھی طرح، جب رضا عباس سے مل جائے گی اچھی طرح۔ مقطع دیکھیے گا کہ یہ دعا کرتا ہے موجز حضرت عباس سے، یہ دعا کرتا ہے موجز حضرت شبیر سے، ارے مجھ کو بھی آ جائے مولا شاعری اچھی طرح، یہ دعا کرتا ہے موجز حضرت شبیر سے، مجھ کو بھی آ جائے مولا شاعری اچھی طرح۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بابا سے ملنا علیہ السلام۔ جناب شمیم کرہانی کے اشعار پڑھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اشعار میں پوری کربلا کا خلاصہ لکھ دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے، کہ غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے، یہ وہ چراغ ہے آندھی جسے بجھا نہ سکے، کہ غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے، یہ وہ چراغ ہے آندھی جسے بجھا نہ سکے، تو ملیں گے عرصہ محشر میں وہ کف افسوس جو آج ماتم سرور میں ہاتھ اٹھا نہ سکے، جو آج ماتم سرور میں ہاتھ اٹھا نہ سکے، کہ غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے، یہ وہ چراغ ہے آندھی جسے بجھا نہ سکے، ملیں گے عرصہ محشر میں وہ کف افسوس جو آج ماتم سرور میں ہاتھ اٹھا نہ سکے۔ تو ہزار شور کیا دشمنان ماتم نے، ہزار شور کیا دشمنان ماتم نے، مگر حسین کی آواز کو دبا نہ سکے، مگر حسین کی آواز کو دبا نہ سکے۔ تو جری کا نہر پہ قبضہ ہے شامیوں دیکھو، جری کا نہر پہ قبضہ ہے شامیوں دیکھو، علی کے شیر کو ساحل سے تم ہٹا نہ سکے، علی کے شیر کو ساحل سے تم ہٹا نہ سکے، تو وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے، وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے، جو لوگ حر کے ارادے کا راز پا نہ سکے، جو لوگ حر کے ارادے کا راز پا نہ سکے، تو غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے، یہ وہ چراغ ہے آندھی جسے بجھا نہ سکے، ملیں گے عرصہ محشر میں وہ کف افسوس جو آج ماتم سرور میں ہاتھ اٹھا نہ سکے۔ ہزار شور کیا دشمنان ماتم نے، مگر حسین کی آواز کو دبا نہ سکے، جری کا نہر پہ قبضہ ہے شامیوں دیکھو، علی کے شیر کو ساحل سے تم ہٹا نہ سکے، وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے، جو لوگ حر کے ارادے کا راز پا نہ سکے، تو جو شے گلا نہ کٹاتے تو پھر تم ہی کہتے حسین بچ گئے اسلام کو بچا نہ سکے، جو شے گلا نہ کٹاتے تو پھر تم ہی کہتے حسین بچ گئے اسلام کو بچا نہ سکے۔ باواز ولن نعرہ صلوات۔ بڑے بھائی جناب ندیم زین پوری صاحب کے کچھ اشعار پڑھنے جا رہا ہوں کہ کشتی پیمبروں کی سنبھالی حسین نے، کہ کشتی پیمبروں کی سنبھالی حسین نے، مجدھار میں پھنسی تو نکالی حسین نے، کہ کشتی پیمبروں کی سنبھالی حسین نے، مجدھار میں پھنسی تو نکالی حسین نے، تو قربان ہو کے دین محمد کے نام پر اسلام تیری جان بچا لی حسین نے، اسلام تیری جان بچا لی حسین نے، تو جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید ابھرنے نہیں دیا،
منصوبہ یزید ابھرنے نہیں دیا، جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید ابھرنے نہیں دیا، تو زینب تیرے سلیقہ تقریر کو سلام، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا۔ بابا سے بلند نعرہ السلام۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے میں۔ جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر حاضر ہے، اب وہ دیکھیں گے، اگر مولانا آ گئے تو منقبت پڑھیں گے، اور نہیں تو پھر ایک آدھ قطع اور ہدیہ سماعت ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے میں۔ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد یہ بادشاہ کے وہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے، علی کی راہ کے ہم دونوں ہی مسافر ہیں، مگر ذرا سا نصیری خلل میں رہتا ہے، علی کا نام لبوں کے۔ جناب وفا حیدرآبادی صاحب کا کلام حاضر ہے، ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، جہاں پہ ملتی ہے خیرات التجا
کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر. کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو. کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو. ہوئی ہے فتح کبھی شاہ لافتہ کے بغیر. وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر. یہ بن گئے رضی اللہ کس طرح مولا. یہ بن گئے رضی اللہ کس طرح مولا. کوئی نبی نہ بنا جب تیری رضا کے بغیر. وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر. ابا بھی جائے صاحب کہ مضطرب ہے جبیں. ابا بھی جائے صاحب کہ مضطرب ہے جبیں. ہو کیسے سجدہ ہے تعظیم نقش پا کے بغیر. وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر. کلیم دیکھیے میں آستی کے سانپوں سے. کلیم دیکھیے میں آستی کے سانپوں سے. مقابلے کو کھڑا ہوں کسی عصا کے بغیر. وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر. خاص طور سے وفا یہ حافظ قرآن شاید اندھا ہے. وفا یہ حافظ قرآن شاید اندھا ہے. لہک لہک کے پڑے جا رہا ہے با کے بغیر. وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر. فاتحہ. اے نازوں کے پالے میرے اے گیسوں والے. اے نازوں کے پالے میرے اے گیسوں والے. زینب تیری اس خون بھری صورت کی بھلا لے. اے نازوں کے پالے میرے گیسوں
بھائی سے نہ اٹھے گی جوان بیٹے کی میت، بھائی سے نہ اٹھے گی جوان بیٹے کی میت، کہہ دو پھوپھی اماں تمہیں گودی میں اٹھا لے، کہہ دو پھوپھی اماں تمہیں گودی میں اٹھا لے، بانو تمہیں دیکھے گی تو مر جائے گی بیٹا، بانو تمہیں دیکھے گی تو مر جائے گی بیٹا، قربان گئی زخم جگر اپنا چھپا لے، قربان گئی زخم جگر اپنا چھپا لے، دیکھوں تو کہاں درد ہے یوسف ثانی، دیکھوں تو کہاں درد ہے یوسف ثانی، چھاتی سے میری جان ذرا اٹھا لے، چھاتی سے میری جان ذرا اٹھا لے، اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ واجب الاحترام عزاداران سرکار سید الشہداء و ماتمداران اسیران کربلا، قرآن مجید کے 30ویں پارے کے سورہ کی 3 آیات اس وقت کی مجلس کے لیے محور گفتگو اور سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے محمد یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو ابو طالب کی پناہ میں دیا۔ یہ ترجمہ جو فرمان علی صاحب قبلہ نے کیا ہے، اسی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب یتیم تھے آپ اور ہم نے آپ کو ابو طالب کی پناہ میں دیا، اور ہم نے آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کریے آپ کہ جس وقت جب آپ ظاہری اعتبار سے تہی دست تھے، ظاہری اعتبار سے تنگ دست تھے، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ الفاظ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس وقت انسان محمد و آل محمد کا ذکر کرے، اسی لیے میں نے کہا کہ ظاہری اعتبار سے، اس لیے کہ ہم میں اور غیروں میں یہی فرق ہے۔ ہم سے مراد کہ جس نے سیرت رسول اہل بیت کے ذریعے سے لیا ہے،
اور غیروں سے مراد کہ جنہوں نے سیرت رسول اہل بیت کو چھوڑ کے کہیں اور سے لی ہے۔ اس میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ ہم نے اہل بیت کے ذریعے سے لی ہے، لہذا ہمارے یہاں احترام رسول باقی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ظاہری اعتبار سے، ورنہ کلی طور سے رسول کو تنگ دست کیسے کہہ دیں، اس لیے کہ جو وجہ خلق کائنات ہو، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہو، اس کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کلی طور سے کہ وہ تنگ دست نہیں، ظاہری اعتبار سے تہی دست تھے اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ تو بالکل متفقہ علیہ ہے کہ پیغمبر کی پرورش جناب ابو طالب نے کی، لیکن یہ عمل اتنے خلوص پہ مبنی تھا کہ پال ابو طالب رہے ہیں اور کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے آپ کو پالا۔ اتنا خلوص ہے اس عمل میں، اور اسی اعتبار سے اگر تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو ظاہری اعتبار سے تہی دست پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا، تو کیا پیغمبر کے لیے زمین سے خزانے نکالے گئے یا آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش ہوئی؟ تو یہی جواب ملے گا کہ نہ زمین سے خزانے نکالے گئے، نہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش ہوئی، بلکہ وہ جناب ختیجہ کی وہ پاک و پاکیزہ دولت تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی پال ابو طالب رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی، دولت جناب ختیجہ کی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ عظمت ہے جناب ابو طالب اور جناب ختیجہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب ابو طالب اور جناب ختیجہ رخصت ہو گئے تو اس سال کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا، رونے والا سال، اور پیغمبر یہ بارہا کہتے ہوئے لوگوں نے پیغمبر کو سنا کہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب پورا مکہ میری مخالفت کر رہا تھا۔ لہٰذا جن لوگوں نے ابتدا میں ساتھ دیا پیغمبر کا اور جنہوں نے نصرت کی، اور ہر اعتبار سے، وہ کسی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ جب حکومت مستحکم ہو جاتی ہے تو ہر ایک حکومت سے جڑنا چاہتا ہے، لیکن حکومت مستحکم ہونے کے بعد اور اقتدار ملنے کے بعد آ جانے والے لوگ اور ہیں، اور ظاہری اعتبار سے اقتدار سے پہلے جو لوگ جس وقت پورا مکہ مخالفت کر رہا تھا تو وہ تنہا جناب ابو طالب علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کی نصرت اور حمایت کی، اس انداز سے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور حکم نماز ابھی ظاہر ہے کہ اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، یہ خاص حکم ہے پیغمبر کے لیے، نبی کے لیے، لہذا حکم نماز سے پہلے اگر ہم نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پیغمبر کے ساتھ تو وہ صرف ابو طالب کے دو بیٹے نظر آئے، ایک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے جناب جعفر طیار علیہ السلام۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے حکم خاص جب بعد میں آیا ہے، حکم عام بعد میں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ پیغمبر کے ساتھ، لہذا خود عباس ابن عبد المطلب سے یہ روایت ہے جو پیغمبر کے چچا ہیں کہ جب ان سے کسی نے مکے میں پوچھا کہ یہ جو خانہ کعبہ میں آپ کے بھتیجے یا اللہ مخصوص طریقے سے ایک عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو کہا اس میں سے ایک میرا بھتیجا محمد ہے اور دوسرا میرا بھتیجا علی ہے۔ اور جناب ابو طالب جس موقع کے اوپر آئے اور دیکھا کہ پیغمبر کے ساتھ امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں تو جناب جعفر طیار کو حکم دیا کہ جس طریقے سے داہنی جانب تمہارا بھائی علی کھڑا ہوا ہے تم جاؤ اور جا کے بائیں جانب محمد کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میرے بھتیجے کے دونوں بازو مضبوط ہو جائیں۔ کون ہے کہ جو حضرت ابو طالب کے مرتبے کو سمجھے اور مقام کو بیان کر سکے؟ اس لیے کہ ابو طالب اسے کہتے ہیں کہ جس نے رسالت کے بازوؤں کو مضبوط کیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ آگے آ جائیے، اس لیے کہ ماشاءاللہ سے سر ادھر آئیے، ادھر آ کے بیٹھیے تھوڑا سا، اتنے آپ تو ماشاءاللہ مجلسوں میں خوب، یہ 10 ہی دن کا صرف معاملہ ہوتا ہے، ادھر آئے کہ صلوات بھیجیں محمد والے صلی اللہ۔ اچھا تکلیف ہو رہی ہے، اچھا ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ لہذا عزیزان گرامی دونوں بازوؤں مضبوط ہو جائیں، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ تو پیغمبر ایک موقع پر خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ تم جا کے محمد کے مصلی کو آلودہ کر دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ غیروں نے تو پیغمبر کے سلسلے میں لکھ دیا، لیکن پھر میں اپنی بات کو دہراؤں گا کہ چونکہ ہم نے احترام رسول اہل بیت سے سیکھا ہے، لہذا ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کے ارد گرد آیہ تطہیر طواف کر رہی ہو اس کے لیے انسان یہ تصور بھی، لہذا مصلی کو لا کے آلودہ کیا
وہ جو اس زمانے کی قربانی ہوتی تھی، جو بلی جو بتوں کو دی جاتی تھی، اس جانور کے خون وغیرہ کو انہوں نے آلودہ کیا مصلی کو۔ پیغمبر نے اپنی نماز تمام کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر خانہ کعبہ جاتے اور غلاف کعبہ پکڑ کے شکایت کرتے کفار قریش کی، لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ رسول خانہ کعبہ نہیں گئے بلکہ ابو طالب کے دروازے پہ گئے اور جا کے ایک جملہ کہا کہ چچا میں کون ہوں؟ اے اللہ کے رسول، آپ پہ ظلم ہوا تھا، خانہ کعبہ میں ہوا تھا، مسجد الحرام میں ہوا تھا، لہٰذا آپ خانہ کعبہ میں جا کے اللہ سے شکایت کرتے تو جواب رسالت آئے گا کہ اسی اللہ نے تو ابو طالب کے مجھے میرا محسن بنایا ہے، لہٰذا میں اپنے محسن کے دروازے پہ گیا اور جناب ابو طالب گئے اور صرف ایک جملہ کہ چچا میں کون ہوں، تو جناب ابو طالب نے اتنا مزاج رسالت سے واقف تھے کہ سمجھ گئے کہ کوئی ظلم ہوا ہے، لہذا ایک مرتبہ آواز دی کہ اے بنی ہاشم کے لوگوں کہاں ہو، آؤ، تمہاری زندگی کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی میں محمد پہ ظلم ہو جائے اور کوئی محمد کو بری نظر سے دیکھے، لہذا 40 لوگ شمشیریں لیے ہوئے برہنہ نکلے پیغمبر کی حمایت میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 40 شمشیروں کی تعداد یہ آج جو ہے وہ کوئی بہت بڑی تعداد نظر نہیں آتی، لیکن یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے جنگوں میں بھی 40 شمشیریں جو ہے وہ لشکروں کے پاس نہیں ہوتی تھی، لہذا خود جنگ بدر وغیرہ کی تاریخ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 40 شمشیریں لے کے لوگ نکلے اور اسی مقام پہ پیغمبر کو لے کے آئے کہ جہاں پر کفار قریش نے جسارت کی تھی، اور ایک بلند مقام پہ کھڑے ہوئے اور اب پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آج دنیا حضرت ابو طالب کے لیے اسی جستجو میں لگی ہے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس لیے کہ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی جو اعلان رسالت سے پہلے محمد کو نبی کہہ کے خطاب کرے؟ اس لیے کہ اعلان رسالت کے بعد نبی کہنے والے اصحاب کہلائے، لیکن اعلان رسالت سے پہلے رسالت کا اعلان کرنے والے حضرت ابو طالب، لہذا آپ نبی ہیں، اور اس کے بعد ایک مفصل قصیدہ پڑھا ہے پیغمبر کی شان میں جناب ابو طالب نے، اس لیے کہ جناب ابو طالب کا دیوان آج بھی اشعار وہ موجود ہیں کہ جو پیغمبر کی شان میں آپ نے قصیدے کہے۔ سب سے زیادہ جو پیغمبر کی تعریف ابتدا میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مسجد رسول میں پیغمبر کی شان میں قصیدہ پڑھتا تھا تو پیغمبر ارشاد فرماتے تھے جناب ابو طالب کے بعد کے جو مدینے کے واقعات ہیں کہ کاش میرے چچا ابو طالب ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، یعنی فوراً جناب ابو طالب کی وہ مدح کرنے کا طریقہ پیغمبر کو یاد آ جاتا تھا، لہذا ایک مفصل قصیدہ پڑھا کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ آپ سے زیادہ پاک و پاکیزہ کسی کا حسب نسب نہیں ہے، آپ سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہے، آپ پورے کائنات کے سردار ہیں اور ہمارے بھی سردار ہیں، اور یہاں سرداری جہاں کہی جا رہی ہے تو سرداری سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبیلے کا سردار، اس لیے کہ سن میں 30 برس ظاہری اعتبار سے بھی جناب ابو طالب بڑے تھے حضرت ختمی مرتبت سے، لہذا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی چچا اپنے بھتیجے کے لیے کہے کہ یہ میرا سردار ہے۔ یہ وہ الہی منصب کا اعلان ہو رہا تھا، اس الہی عہدے کا اعلان ہو رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ پوری کائنات کے سردار ہیں اور آپ میرے بھی سردار ہیں، اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ جناب ختمی مرتبت کے لیے کہا آپ خود بھی سردار ہیں اور ایک عظیم سردار کے فرزند بھی ہیں۔ یہ جناب ابو طالب کا قصیدہ، اور اس کے بعد جب قصیدہ پڑھ چکے تو ایک مرتبہ اس پتھر سے، بلند پتھر سے نیچے تشریف لائے اور لانے کے بعد کہنے لگے کہ اگر مجھے حرمت کعبہ کا خیال نہ ہوتا تو تم میں سے ایک کسر بھی اس کے جسم پہ باقی نہ رہتا۔ جس طریقے سے اعلان نبوت سے پہلے نبوت کے نبی کہہ کے رسول کو مخاطب کیا، ویسے ہی ابھی قرآن آیا نہیں ہے، ابھی حرمت کعبہ کی آیات آئی نہیں ہیں، لیکن ابو طالب حرمت کعبہ کی بات کر رہے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، اور اس کے بعد صرف تلوار کے دستے سے ابو جہل کے غلام کے ناک پہ ایک چوٹ دی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ منہ کے بھل زمین کے گرا، لیکن اپنے جلال کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے ایک مرتبہ تلوار جس پتھر پہ کھڑے تھے اسی پتھر پہ ایک تلوار ماری۔ یہاں پہ روایت کے جملے ہیں کہ پتھر کا سینہ چاک ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آسمان کی آنکھوں نے دو ہی تو وار دیکھے ہیں، مکے میں ابو طالب کا وار کہ جہاں پتھر کا سینہ چاک ہو گیا، اور خیبر میں ابو طالب کے بیٹے کا وار کہ جہاں جبرائیل پر بچھائے ہوئے کہہ رہے ہیں علی تلوار روک لیجئے نہیں تو تختہ زمین الٹ جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یا علی یا علی، زندہ آباد زندہ آباد
اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کوئی بات نہیں بھائی، جو جہاں بیٹھا ہے اسے وہیں بیٹھے رہنے دیجئے، مجلس جو ہے وہ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ فرش کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس فرش کے محتاج ہیں۔ یہ وہ فرش وہ ہے کہ جس پہ ملائکہ آتے ہیں، جس پہ انبیاء آتے ہیں، معصومین آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جناب زہرا آتی ہیں، لہذا جو جہاں بیٹھا ہے، جو جس اعتبار سے سن رہا ہے اسے سننے دیجئے، اور مجلس جو ہے وہ بہرحال ہر حال میں ہو جائے گی، اس لیے کہ اس فرش کی عظمت صرف اگر بیان کرنا شروع کی جائے، میرے خیال سے یہی موضوع جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کہ جس وقت فرش کی عظمت یہ ہے کہ جب چھٹے امام سے کامل الزیارات میں یہ روایت ہے کہ جس وقت ملائکہ امام حسین کی مجلس سے جس وقت مکمل ہوتی ہے اور آسمان میں واپس جاتے ہیں جنت میں، تو جو جنتی مخلوق ہے وہ کہتی ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہ تمہارے پاس سے ہم ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسی خوشبو پہلے سے محسوس نہیں کی۔ اب اس جملے کو اگر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور کریں تو یہ ہے کہ جنتی مخلوق کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایسی خوشبو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کی مجلس سے آ رہے ہیں، ہم حسین ابن علی کی، تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ سے اجازت دلاؤ تاکہ ہم بھی مجلس میں چلیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو مجلس ختم ہو گئی ہے، کہ کوئی بات نہیں، جہاں حسین کے عزادار بیٹھے تھے ہم وہیں سے اپنے پروں کو مس کر لیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ لہذا جتنی بھی مہلت ملے انسان کو فرش عزا پہ یوں باتیں کرنے کے لیے تو ہر وقت 24 گھنٹے انسان جتنا دل چاہے، لیکن اگر کوئی شے کام آنے والی ہے تو یہی مجلس و ماتم اور یہی یاد اہل بیت سے محبت، اسی لیے اتنی تاکید اس کی گئی ہے مجلس کے لیے خصوصیت کے ساتھ۔ چوتھے امام نے جو مشہور واقعات ہے، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد، کہ جہاں چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ آقا میرے گھر میں شادی ہے، کہ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ ہم کسی کربلا کے واقعے کے بعد کسی خوشی کی تقریب میں جو ہے وہ شرکت نہیں کرتے، کہ مولا میں نے مجلس رکھی ہے آپ کے بابا کی، کہا اگر مجلس رکھی ہے تو ہم آ جائیں گے۔ مجلس برپا ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین کے عزادار مجلس سن رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ دیکھتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی جگہ کے اوپر پایا کہ جو میری زبان میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ کہاں پہ امام بیٹھے ہوئے تھے۔ فرزند رسول صدر مجلس میں آپ کے لیے انتظام ہے، آپ کو وہاں کا تمہیں کیا معلوم کہ اس جگہ ہم نے کن شخصیات کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس، اس لیے کہ یہ جو مجلس ہے نا، پورا دین اسی کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ 1400 سالوں سے مختلف زمانوں سے ہو کے جب اسلام گزرا ہے، کہ جہاں بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں اور وہ اسلام کے خلاف سازشیں، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے اگر دین زندہ ہے تو صرف اور صرف وہیں زندہ ہے کہ جہاں فرش عزا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور درسگاہ ہمارے درمیان کیا کہیں بھی ایسی درسگاہ نہیں ہے کہ جہاں اتنی اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ مذہب کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ ورنہ ہم نے وہ منظر دیکھے ہیں، اور جسے دیکھنا ہو وہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ نظام الدین کی طرف سے جو ٹرینیں جاتی ہیں ساؤتھ کی طرف، کہ جہاں امریکہ سے معلوم ہوا تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے اتنے پیسے خرچ کر کے، اور فلاں جگہ سے آئی ہے اور فلاں ملک سے، لیکن اس کے باوجود کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک کو بلاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے لیے ممبر اور یہ فرش عزا ہے، اس کے علاوہ یہی وجہ ہے کہ جو بھی فرش عزا پہ آ جاتا ہے وہ سنور جاتا ہے فرش عزا کے اوپر جو بھی آ جائے۔ لہذا جتنی بھی مہلت ملے، جتنی بھی وقت ملے، انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو بڑی بات یہ ہے کہ کم سے کم اتنی دیر گناہوں سے بچتا ہے، کم سے کم اتنی دیر کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، کم سے کم اتنی دیر کسی اور مسئلے پہ گفتگو نہیں کرتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، دین بچا ہے اسی ممبر کی وجہ سے، اسی فرش عزا کی وجہ سے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ شعور اگر بیدار ہے تو صرف اور صرف فرش عزا والوں کا، ورنہ ضمیر مر چکے ہیں کہ جن کے ہاں جو ہے وہ فرش عزا نہیں ہے، کوئی ان کو تعلق نہیں ہے کہ اسلام پہ کیا گزر رہی ہے اور مذہب پہ کیا گزر رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف اگر کہیں ضمیر بیدار ہے تو وہیں کہ جہاں فرش عزا ہے، جہاں ذکر محمد و آل محمد ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لہذا جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ جو پیغمبر کی نصرت اور جو پیغمبر کی حمایت کی ہے، ابتدا میں ہی وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر کو تجارتی سفر میں لے کے جا رہے ہیں جناب ابو طالب۔ اب یہ 8 برس کا سن پیغمبر کا ہے،
اور عرب کی وہ گرمی کے جس کے لیے خود قرآن مجید کے تیسرے پارے میں جس کا ذکر ہے کہ کیا ہم نے تمہارے جسم کو اس اعتبار سے نہیں بنایا کہ وہ شدید گرمی بھی برداشت کر لیں اور سخت سردی بھی برداشت کر لیں۔ یہاں سخت سردی سے مراد یہ جو مکے والے اپنی تجارتی قافلے لے کے شام کی طرف جاتے تھے، تو چونکہ شام کا علاقہ جو ہے وہ سرد علاقہ ہے، شدید سردی والا، اور جو تجارتی قافلے یمن کی طرف جاتے تھے یہ شدید صحرا اور ریگستان کی گرمی ہے، لہذا ان دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو کیا ایسے ماحول میں کسی بچے کو جو ہے وہ تجارتی قافلے میں لے جایا جائے گا؟ لیکن مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کو لے جانے کا تاکہ اس راستے میں جو دائر ہیں، جو راہب ہیں، جو علماء یہود و نصارہ ہیں، یعنی عیسائیوں کے جو عالم ہیں، جو یہودیوں کے عالم ہیں، اور جو کسی حد تک اپنے دین پر باقی ہیں، لہذا جو انہوں نے سابقہ کتابوں میں پیغمبر کی نشانیاں دیکھی ہیں، اس نشانیوں کے ذریعے سے انہیں یہ بتا دیا جائے کہ وہ آخری آ گیا ہے۔ اس لیے کہ انسانی ذہن جو ہوتا ہے وہ اگر اچانک سے کوئی بات اس سے کہہ دی جائے تو اسے جلدی قبول نہیں کر پاتا ہے، لہذا 8 برس کے سن میں پیغمبر کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہ مشہور واقعہ کہ دیر کے نیچے سے قافلہ نکلا اور ایک عیسائی راہب دیکھ رہا تھا کہ ایک بادل ہے کہ جو ہمہ وقت پیغمبر کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہے، لہذا اس نے جناب ابو طالب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا قافلہ میرے دیر میں مہمان ہو۔ اس کی جستجو میں اضافہ کرنا تھا، اس لیے پورے قافلے کو لے کے آ گئے اور پیغمبر سے کہا کہ آپ یہیں بیٹھیے۔ پیغمبر ایک درخت کے نیچے بیٹھے، راہب دیکھ رہا تھا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں پیغمبر کے اوپر، اور آسمان جو ہے وہ ایک بادل سایہ کیے ہوئے۔ جستجو میں اضافہ تاکہ جتنی جستجو ہو اتنی زیادہ اہمیت معلوم ہو۔ اب اس نے جناب ابو طالب سے کہا کہ جس بچے کی وجہ سے آپ کو مہمان کیا اسے تو بلا لائیے۔ پیغمبر کو لے کے جناب ابو طالب آئے، اس راہب نے ذرا سا دوش سے ابا پیغمبر کی ہٹائی تو دیکھا کہ مہر نبوت ہے۔ اس نے بوسہ دیا اور دے کے کہنے لگا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ اعلان نبوت کرتے تو سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ عزیزان گرامی، راہب ہے، انجیل پڑھے ہوئے ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ جب اعلان نبوت ہو تب یہ نبی ہوں گے۔ مہر نبوت کی زیارت کر کے بتا رہا ہے کہ یہ تو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب کچھ نہیں تھا، لیکن انجیل پڑھے ہوئے ہے اور پیغمبر کی نبوت کا قائل ہے۔ یہ مسلمان کیسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبوت ملی تھی، 40 برس کے بعد نبوت ملی تھی، اور وہ تو جبرائیل آئے تھے اور آ کے سینے کو چاک کیا تھا، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ آب کوثر سے پیغمبر کے دل کو جو ہے اس کو دھویا۔ ارے آب کوثر کی کیا مجال ہے کہ وہ محمد کے دل کو پاک کرے جس کی بیٹی کے صدقے میں آب کوثر خلق ہوا ہو۔ لہذا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جہاں سیرت رسول اہل بیت سے نہیں لی گئی ہے۔ لہذا جناب ابو طالب جو ہیں وہ تجارتی سفر پہ لے کے جا رہے ہیں، مختلف دائر کے نیچے سے جب بھی پیغمبر گزرے، اس لیے کہ پیغمبر کے سلسلے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ 4000 سے زیادہ معجزات تھے، تو معجزات رسول کو جو ہے اس کی تعداد کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 4000 تھے یا 5000 تھے، اس لیے کہ ذات رسول خود معجزہ ہے۔ جسم کے ایک ایک حصے کا معجزہ ہے کہ اگر سر جو معجزہ یہ ہے کہ بادل ہمہ وقت سایہ کیے رہے، لیکن مسلمان ان معجزات کو بیان کیسے کریں؟ اگر بیان کریں گے تو انہیں ابو طالب اور آل ابو طالب کا ذکر کرنا ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلا یہ معجزہ اگر بیان کیا تو حضرت ابو طالب نے کہ دائر میں راہب نے دیکھا اور وہ اس معجزے سے متاثر ہوا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہے۔ آنکھوں کا معجزہ پیغمبر کے یہ ہے کہ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ کانوں کا معجزہ یہ ہے پیغمبر کا کہ جیسے جاگتے میں سنتے تھے ویسے ہی جو ہے وہ سوتے میں
پردہ غیب میں ایک وارث موجود ہے رسول کا، لہذا یہ بھی معجزہ ہے، قرآن بھی معجزہ، اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور ایک میری عترت یعنی میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے تب تک کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ یہ آ کے مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن اور اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اصحاب باوجود اس کے کہ بلند جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ شخصیات تھیں اور اس میں اہم جو ہے وہ شخصیات تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو بلند منزلوں پہ فائز تھے، سلمان و ابوذر و مقداد اور عمار کی بات میں کر رہا ہوں، تو جب سلمان اور ابوذر اور مقداد جیسے اطاعت کرنے والے اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر نافرمانی کرنے والے اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف اگر دین کو کوئی بچا سکتا ہے، کتاب خدا کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ معصوم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف آخر کلام میں ایک واقعہ پیغمبر کے صحابی کا، جناب عمرو ابن حموق خزاعی، یہ پیغمبر کے بڑے عظیم صحابی ہیں، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ جس وقت پیغمبر ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو اس وقت پیغمبر نے ایک چھوٹے سے لشکر کو کسی اہم مہم کی طرف لیے بھیجا اور ان سے کہا کہ دیکھو جب 4 دن گزر جائیں گے تو تم راستہ بھول جاؤ گے، لہٰذا بائیں طرف مڑ جانا اور ایک شخص اپنے کاموں میں رات کے وقت جو ہے وہ مصروف ہوگا، اس سے راستہ پوچھ لینا، اور جب وہ راستہ بتا دے تمہیں تو کہہ دینا کہ میں نے سلام کہا ہے اور میں مدینے میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ اصحاب سے کہا، لہذا وہ گئے، ان کو پیغمبر کے وہی اقوال یاد رہے کہ جو ان کے اپنے مطلب کے تھے، یعنی راستہ بھول جاؤ گے تو مڑ جانا بائیں طرف اور فلاں سے پوچھ لینا۔ لہذا جب عمرو ابن حموق خزاعی کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ راستہ بتاؤں گا کہ پہلے تم سب میرے مہمان ہو، میرے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، اور جب یہ سب کھانا کھا چکے اور صبح جب ہوئی اور جب جانے لگے راستہ بتا دیا، تو اب عمرو ابن حموق خزاعی خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا وہ امانت تو پہنچا دو کہ جو رسول نے تمہارے سپرد کی تھی۔ اب عزیزان گرامی آپ سمجھیے کہ کیا منزل ہے کہ جو رسول کا سلام تک نہ پہنچا سکیں وہ قیامت تک کے قرآن کی کیا حفاظت کرتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جو سلام کی امانت نہیں پہنچا سکے وہ دین کی حفاظت کیا کرتے، اور وہ دین ان کے جو ہے وہ سپرد کیسے کر دیا جاتا ہے۔ لہذا دین انہی کے سپرد کیا گیا کہ جو محافظان دین تھے، دین جو ہے وہ علی اور اولاد علی کے سپرد کیا گیا، اور ایسا قرآن سے رشتہ ہے علی اور اولاد علی کا کہ جس کا مظاہرہ کربلا میں آپ نے دیکھا کہ اگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ قرآن اہل بیت ساتھ رہیں گے تو حسین نے نوک نیزہ سے تلاوت کر کے بتایا کہ کیسے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی دلیل نہ ملتی، پیغمبر کی حدیث تو ضرور ہے کہ قرآن اور اہل بیت، لہذا امام حسین نے دلیل دی ہے کہ کس طریقے سے جس وقت نوک نیزہ پہ امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی اور یہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو تم ہمارے سر کو جسم سے الگ کر سکتے ہو، تم ہماری اولاد کو قتل کر سکتے ہو، تم ہمارے اصحاب کو قتل کر سکتے ہو، لیکن تم ہمارا قرآن سے رشتہ منقطع نہیں کر سکتے ہو، یہ ہمارا قرآن سے رشتہ ہے، یہ امام حسین نے بتایا۔ اور عزیزان گرامی اسی طریقے سے شہداء کی زندگی کا جو قرآن میں ذکر ہے کہ ہرگز شہید کو مردہ جو ہے وہ نہ گمان کرنا، وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار سے براہ راست رزق حاصل کر رہا ہے، اس آیت کو بھی امام حسین نے دلیل فراہم کی ہے کہ کس طریقے سے شہید زندہ ہوتا ہے، کہ جہاں امام حسین نے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر کے نیزے سے بتایا کہ محافظان قرآن جو ہوتے ہیں ان کا رشتہ قرآن سے جو ہے وہ منقطع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے دین محمد کو بچایا، حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو بچایا، حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے شریعت کو بچایا۔ لیکن عزیزان گرامی دین بچانے کے لیے جو امام حسین نے قربانی دی ہے، ایسی قربانی اس سے پہلے نہ کسی نبی نے دی، نہ کسی وسیع نے دی اس انداز سے کہ جو قربانی امام حسین نے دی ہے، کہ جہاں گود کے پالوں کو قربان کر دیا، اس لیے کہ برچھی کی انی کا رخ تو دین محمد کی طرف تھا، حسین نے علی اکبر کے سینے کو پیش کر دیا، ہرملہ کے تیر کا رخ قرآن کی طرف تھا، حسین نے علی اصغر کے گلے کو سامنے کر دیا، اور پھر عزیزان گرامی کربلا
دو کے واقعات جو ہیں کربلا کے دو باب ہیں، ایک باب کا نام ہے شہادت اور دوسرے باب کا نام ہے اسیری، لیکن قیامت ہو گئی اس لیے کہ جان شہادت علی اصغر ہیں اور جان اسیری سکینہ ہیں، لیکن یہ دونوں بچے جناب رباب کے ہیں۔ کیا گزر گئی ہوگی جناب رباب پہ عزیزان گرامی۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کب تک رو گے؟ ارے ہم کیوں نہ روئیں، اس لیے کہ کیا دنیا نے کبھی ایسا دیکھا کہ کوئی باپ قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہو؟ کیا دنیا نے کبھی ایسا منظر دیکھا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو دفن ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہو؟ لیکن عزیزوں یہ کربلا میں ہوا کہ جہاں حسین پشت خیمہ پہ حضرت علی اصغر کی قبر بنا رہے ہیں اور جناب رباب کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زندان شام میں کہ جہاں ایک بھائی کی مظلومی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، کمر میں لنگر، اور اسی عالم میں 4 برس کی بہن کی میت اٹھا رہے ہیں، زندان شام کے گوشے میں آئے اور آنے کے بعد جناب سکینہ کو دفن کر دیا۔ ہاں عزیزو، تصور شرط ہے کہ جس وقت امام سجاد جناب سکینہ کو دفن کر رہے ہوں گے یقیناً بابا کی تنہائی یاد آئی ہوگی کہ کس طریقے سے علی اصغر کو پشت خیمہ پہ دفن کیا تھا۔ ہاں عزیزوں، یہ وہ دن ہے کہ جب اب جو ہے وہ قافلہ جناب سکینہ کی شہادت کے بعد جو انقلاب آیا ہے کہ مجبور ہو کے یزید کو آزاد کرنا پڑا، اور یہ کہا کہ چاہے تو آپ شام میں رہیں اور یا مدینے چلے جائیں۔ جواب میں جناب سکینہ نے کہا، جناب زینب نے کہا کہ ابھی نہ شام میں رہنے کا ارادہ ہے اور نہ مدینے جانے کا، بس جب سے میرا بھیا مارا گیا ہم دل بھر کے اپنے بھیا پہ رو نہیں سکے، ماتم نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ ایک مکان خالی ہوا، 7 دن تک عزاداری ہوتی رہی، لیکن جناب زینب نے ایک فرمائش کی ہے، سجاد ان سے کہو کہ ذرا سرائے شہداء بھی بھیج دیں۔ قیامت ہو گئی، جب کہ ایک شہید کا سر آتا تھا، کسی شہید جناب اون و محمد کا سر آیا، گوشے میں رکھ دیا گیا، جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروا نے آگے بڑھ کے لیا، جناب علی اکبر کا سر آیا، بیویوں میں کوہرام برپا تھا کہ اسی عالم میں جس وقت حضرت عباس کا سر بریدہ آیا۔ قیامت کا منظر تھا، بہنیں جو ہیں وہ حلقہ باندھے ہوئے ماتم کر رہی تھیں، اور جب سب کے سر آ چکے تو امام حسین کا سر آیا۔ سیدانیاں احترام میں آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے جناب زینب نے اس سر کو لے لیا۔ شام کی بیویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ تڑپ گئی جناب زینب کا، نہیں میں موجود ہوں لیکن میں اسے روؤں گی کہ جس کی ماں نہیں ہے، میں اپنے بھیا حسین کا ماتم کروں گی۔ اور اس کے بعد شہزادی کہتی ہیں، سجاد ان سے کہہ دو کہ ہمارے تبرکات بھی واپس کر دیں۔ اب کبھی عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم آیا اور کبھی سیدانیوں کی چادریں آئیں۔ ایک مرتبہ چادروں کو تقسیم کر دیا جناب زینب نے، ایک چھوٹی سی چادر درمیان میں رکھی ہوئی تھی، حسرت بھری نگاہوں سے کچھ دیر تک دیکھتی رہیں، چادر کو اٹھایا، زندان شام میں آئیں، جناب سکینہ کی قبر پہ چادر کو ڈالا۔ اے سکینہ تمہیں بڑی تمنا تھی، بی بی چادر آ گئی، چلو ہم کربلا چل رہے ہیں۔ اے سکینہ کیا تم کربلا نہ جاؤ گی؟ ارے میرے بھیا نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ چلو سکینہ کربلا چلو، چل کے روداد ظلم بابا سے بیان کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔